کہہ رہی کل آ کے کل بتاتی ہوں آپ 12 تک کر دیے میں نے، حالانکہ 10 کہا تھا، لائک کہ 4. ہاں تو 12 کر دیے نا، اس نے کہا تھا مجھے 12 تک چاہیے. 15 کہہ رہی تھی، پھر کہتی 12 تک. تو اب کہتی ہے جا کے میں ماما سے بات کرتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اوکے جی، السلام علیکم. آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے اوکے فائن، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. چلیے اب ہم لوگ اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ہمارا جو لیکچر تھا دیٹ واز بیسیکلی انٹروڈکٹری لیکچر کہ ہم نے پبلک ہیلتھ ایتھکس پڑھنا ہے. تو اس میں کیا کمپوننٹس ہیں یا کیا ڈیفینیشنس ہے، بیسکلی ڈیفینیشن پارٹ تھا. ٹھیک ہے. ناؤ ایز آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ان دی لاسٹ لیکچر کہ ہمارا جو پبلک ہیلتھ کا کورس کانٹینٹ ہوتا ہے نا، بیسیکلی وہ بہت اس لیے شارٹ ہوتا ہے کیونکہ there are actually what we say کہ پرنسپلز آف ایتھکس ہیں جس کے اراؤنڈ ہی ہمارا کورس جو ہے وہ ریوالو کر رہا ہوگا. بٹ یہ ہے کہ اس میں یا تو ڈسکشنز ہوتی ہیں یا سینیریو بیسڈ کویشچنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یو ول ہیو لیس content but یہ ہے کہ to create our courses so we have to complete the lectures, the specified number of lectures. We will also have some assignments and presentations جس میں کچھ topics cover ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. so آج کا ہمارا جو ریسرچ، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو 2 ایگزامپلس دی تھی کہ کیوں پبلک ہیلتھ ایتھکس ایوالو ہوا یا کیوں ایتھکس کے لیے پرنسپلس بنانے یا کچھ ایتھیکل ریسرچ کمیٹیز بنانے کے لیے یا انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈز بنانے کے لیے کیوں اٹ واز امپورٹنٹ کہ ہم ان چیزوں کو بنائیں. That was basically because of some inhuman activities یا inhuman experimentations جو ایسے لوگوں پہ کیے گئے تھے who had لیس رائٹس، یا وہ vulnerable population تھی یا marginalized populations تھی، اور ان کو اسٹڈیز میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے یا تو بہت ہی لیسٹ اماؤنٹ آف انسینٹیو دیا جاتا تھا. فار ایگزامپل جو ہمارے پاس سفلس اسٹڈی تھی اس میں جو انڈیویجولس تھے ان کو یہ انسینٹیو دیا گیا تھا کہ ان کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جائے گی فار دیئر پریویلنگ سچویشن دیٹ واز بیسیکلی سفلس. بٹ وہاں پہ ان کو ڈسیو کیا گیا اینڈ دے ور بینگ گیون پلیسیبوز انسٹیڈ آف دا ٹریٹمنٹ. اور بیکاز دیٹ واز اے مارجنلائز کمیونٹی، افریقن امیریکنس کو مارجنلائز کمیونٹی سمجھا جاتا تھا، تو ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا. دا سیکنڈ ایکسپیریمنٹ واز آن پرزنرس جن کے پاس رائٹس بیسیکلی تھے ہی نہیں، یا جو ان کو بھی ڈسیو کر کے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس میں انکارپوریٹ کیا گیا. سو آفٹر آل دیز ایکسپیریمنٹس جو 2 چیزیں زیادہ سامنے آئی، دیور بیلمونٹ رپورٹ جہاں سے ہمیں پرنسپلس آف ایتھکس ملے، اینڈ دوز آر بیسکلی 4 پرنسپلس. ٹھیک ہے، جو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اینڈ دین وی ہیڈ دا نیومبر کوڈ جس سے ہمیں کوڈس اور ویلیوز پتہ چلی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اف یو آر ٹیکنگ ہیومن سبجیکٹس فار ایکسپیریمنٹیشن، ٹھیک ہے، اینڈ یو آلسو ہیو in mind کہ there is some risk جو آپ کو پتہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا رسک
انکاؤنٹر کر سکتے ہیں آپ کے پارٹیسپینٹس، جس سے کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے انڈیویجولس کے ساتھ، تو اس کے لیے the researcher himself has to be a part of the experiment, then you can carry out the experiment. ٹھیک ہے، سو یہ نیورنبرگ کوڈ کے جو ڈفرینٹ 10 پوائنٹس ہیں، جو سمپل ریڈنگ ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، اینڈ دا پرنسپلز آف ایتھکس. سو بیسیکلی پیشنٹس کو جب بھی آپ انرول کرتے ہیں یا پیشنٹس آپ سے کیا چاہتے ہیں، they would like to have good standards of practice یا good care, or they should be involved in whatever the decision is made for them. For example, if there are certain alternate ways to carry out a procedure، ان کو پتہ ہونے چاہیے. انفارمڈ کانسینٹ ہمارا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، جس کی بیسس پہ جو رائٹس آف دا پیشنٹ ہے یا رائٹس آف دا انڈیویجول اور رائٹس آف دا ریسرچ پارٹیسپینٹس ہم لوگ ان کو انشور کر سکتے ہیں. سو بیسکلی 4 پرنسپلس جو ہمارے ہیں وہ فرسٹ beneficence ہے، then we have got non-maleficence, autonomy and justice. Before going into the slides, beneficence is that you consider that you have to provide benefit to the individual, اور ان کے benefit کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. Now if we talk about health care professionals، ان سے expect یہی کیا جاتا ہے کہ they are working for the benefit of the individuals and they are there to provide benefit. But there are certain places جہاں پہ یا تو negligence کی وجہ سے benefit نہیں پہنچ سکتا، یا کسی اپنے personal interest کی وجہ سے benefit نہیں پہنچ سکتا، یا maybe because of certain policies آپ کو benefit نہیں پہنچ سکتا. So benefit provide کرنا is the basic concept for beneficence. Non-maleficence is that you don't have to harm the person, اور اس میں intentionally بھی consider ہو سکتا ہے. And the other thing is کہ intentional harm بھی ہو سکتا ہے. And the other thing is there are certain things ہم ہمیشہ harm کو consider کر رہے ہوتے ہیں as physical. فار ایگزامپل کسی کو کوئی آپ فزیکل ہارم کو پہنچا رہے ہیں تو اس کو نان میلیفیسنس میں کنسیڈر کر رہے ہیں. اس کو ہم ایک براڈ اسپیکٹرم میں جب کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پراپر ورک فورس نہیں ہے یا آپ کے پاس شارٹیج آف ورک فورس ہے، دیٹ از آلسو کازنگ ہارم ٹو دا انڈیویجولس اور دا پیشنٹس. اگر آپ کے پاس پراپر میڈیسنس نہیں ہے یا اکوپمنٹ نہیں ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیشنٹس، اور آپ نے جو پروسیجر کیری آؤٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس اکوپمنٹس نہیں ہے، دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ایز ڈوئنگ ہارم ٹو دا انڈیویجول. آگے کی سلائڈس میں یہ ساری ایگزامپلس آپ دیکھ لیں گے. اٹانومی از وٹ کہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں انڈیویجول کے رائٹس کو، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو کانسیپٹ آتا ہے وہ انفارمڈ کانسینٹ کا ہوتا ہے، یا ان کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا پروسیجرز کیری آؤٹ کیے جائیں گے یا کیا ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ کو دی جا سکتی ہیں. دین دا پرسن ہیز دا رائٹ کہ وہ والنٹری اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. اینڈ اف دے آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ والنٹری، تو ہمیں اگر ہم آپ ان انڈیویجولس کو کوئی انسینٹیو دے رہے تھے تو وہ ہم واپس نہیں لینا چاہیے، بیکاز دیٹ وڈ بی اے فورسڈ پارٹیسپیشن انسٹیڈ آف کہ وہ والنٹری پارٹیسپیشن کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. لاسٹ از جسٹس اور ایکویٹی. جسٹس از اور ایکویٹی کو ہم کیسے کنسیڈر کرتے ہیں؟ نیڈ بیسڈ پروویژن آف ریسورسز کو زیادہ ہم ایکویٹی میں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ایکویلٹی از another thing، اور ایکویٹی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایکویلٹی از دیٹ یو آر پرووائڈنگ the services to everybody on the same scale. لیکن equity is what we say کہ ہم اس کو need based consider کریں. ٹھیک ہے. So non maleficence جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ
it means that you are not harming the individual, or if there is a possibility of harm, that should be the least possible harm to attain a beneficial outcome. If we talk about any procedure, कोई भी procedure हो, even if it is a routine examination, उसमें भी थोड़ा सा आप इंडिविजुअल को हार्म तो हो रहा होता है, बट दैट इज फॉर द ग्रेटर गुड. अगर हार्म और बेनिफिट का रेशियो आप कंसिडर करें, सो इफ द बेनिफिट इज मोर देन द हार्म, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को या इंटरवेंशन को या ट्रीटमेंट को या जो भी आप प्रोसीजर करें उसको बेनिफिशियल कंसिडर कर रहे होते हैं. ठीक है. और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स must consider के possible harm to an intervention, whatever they are doing, it should affect the person in the least possible manner. Next, principles of biomedical ethics की अगर हम examples या हम उसका simple meaning लें, तो वो तो to do no harm आ गया non maleficence के लिए. अब आपको स्लाइड पे 3-4 एग्जाम्पल्स नजर आ रही होंगी. फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्क्राइब हार्म फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स आर प्रपोज्ड. ये जो पर्सपेक्टिव्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3 and 4 पे, दीज आर एक्चुअली डिफरेंट थॉट्स जो हम पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस में कंसिडर कर रहे होते हैं, और डिफरेंट थ्योरीज हैं जो इन चीज़ों को एक्चुअली एनकाउंटर कर रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक अबाउट कि हार्म मीन्स विच प्रिवेंट्स गुड और लीड्स टू लेसर गुड यूटिलिटी इन कंपैरिजन विद अदर ऑप्शंस, ये एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड है. द अदर थिंग इज हार्म इज व्हाट इज अगेंस्ट रैशनल नेचर विच लिमिट्स आवर पोटेंशियल, prevents us from carrying out our duties, or it is opposed to his or her self interest. ठीक है. Different theories हैं या different frame of thoughts हैं जिनकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हार्म किस चीज़ को कौन सा इंडिविजुअल कंसिडर कर रहा होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हार्म को देना इज डिफिकल्ट. डिफरेंट सिचुएशंस में या डिफरेंट सिनेरियोज में या डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में इसकी डेफिनेशन डिफरेंट आ जाएगी. बट when you are as a public health professional, what we think is कि हमारे माइंड में जो सबसे बेहतर पॉसिबल ट्रीटमेंट एक पेशेंट के लिए होना चाहिए वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन मेलिफिसेंस, मतलब 43 है ना, तो आप 40 कर ये वाली स्लाइड. एक और जो चीज़ मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता रही थी कि हार्म इज नॉट ओनली कि आप किसी को कोई पेन इन्फ्लिक्ट करें, कोई डिस्कम्फर्ट हो रही है क्लिनिकल सेटिंग्स में. इट इज़ ऑल्सो कि हमारे जो मेडिसिन है वो अफोर्डेबल नहीं है, फाइनेंशियली लोगों को आप सपोर्ट नहीं करें, आपके पास इनएडिक्वेट स्टाफ है. ये सारी चीज़ें भी नॉन मेलिफिसेंस के अंदर आ जाती हैं. ठीक है. द सेकंड प्रिंसिपल इज व्हाट वी से, वो जो भी जिस तरह सा वो है उस पे पिक्चर में वैसे ही सीन है. बेनिफिट टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी. जी शबीर, आपका कोई क्वेश्चन आया? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना तो बता दें. ठीक है, वो व्हाट्सएप पे देख लेना. मैम, मेरा क्वेश्चन था कि बेनिफिसेंस जो है या बेनिफिट जो है वो हम जो इस किसी मेडिकल स्टडी में पार्टिसिपेंट्स होते हैं या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जिनको कह सकते हैं वो होते हैं, या हम बेनिफिशरीज या बेनिफिट जो है वो कम्युनिटी का भी इसमें कंसिडर करते हैं. ओके. बेसिकली हम लोग जब पब्लिक हेल्थ एथिक्स पढ़ें या प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स पढ़ें तो हमने डेफिनेशंस में डिफरेंट पढ़ा था कि हम अगर क्लिनिकल सेटिंग्स में एथिक्स को कंसिडर करें और पब्लिक हेल्थ को या कम्युनिटी की सेटिंग्स में कंसिडर करें हो तो वो डिफरेंट होता है.
بیسیکلی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سنگل انڈیویجول, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے اگر آپ اگر ان کو پیشنٹس کنسیڈر کرو تو آپ نے ان کے لیے بھی بینیفٹ پرووائڈ کرنا ہے. اینڈ اف یو آر ورکنگ آن اے لارجر اسکیل اور آپ کمیونٹی کے لیے بینیفٹ پرووائڈ کر رہے ہیں تو دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ایز بینیفیسنس. یو ہیو ٹو پرووائڈ بینیفٹ ان اینی فارم. اگر ہم ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے پرووائڈ کریں تو ہم انڈیویجولس کو آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹس کو بتا سکتے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں کا اگر بینیفٹ سیم ہے تو مے بی اف وی آر ٹیلنگ دیم کہ فرسٹ والی آپشن پہ آپ کو فائنینشلی تھوڑا سا آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہوگا وہ کم آئے گا ایز کمپیئر ٹو دا سیکنڈ آپشن, اور دونوں کا آؤٹ کم مور اور لیس سیم ہے تو ہم ان کو بینیفٹ پرووائڈ کریں. دا ادر تھنگ از اگر ہم کمیونٹی کے لیول پہ جا کے ویکسینس کی اگزامپل لے لیں, سو وی آر پرووائڈنگ بینیفٹ ٹو دا ہول کمیونٹی, کیونکہ ہم ساری کمیونٹی میں ایک امیونٹی یا ہرڈ امیونٹی والا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کے پیپر میں بھی اگر کوشچنس آ رہے ہیں یا اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ایتھیکل پرنسپلس, جو کہ ہم برانچز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں بٹ آلموسٹ یہی پرنسپلس بایو میڈیکل ایتھکس کے ہر جگہ پہ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. سو اٹ ویریز فرام سچویشن ٹو سچویشن. جیسے میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ ہارم کی جو 3-4 ایگزامپلس یہاں پہ دی گئی تھی وہ سارے ڈفرینٹ تھاٹس تھی یا ڈفرینٹ تھیریز تھی جن کی بیسس پہ انہوں نے کہا کہ ایک انڈیویجول ہارم کو ایسے کنسیڈر کر سکتا ہے, دوسرا انڈیویجول ہارم کو ایسے کنسیڈر کر سکتا ہے. سملرلی از فار بینیفیسنس, سملرلی از وین یو آر پرووائڈنگ سروسز ٹو دا انڈیویجولس. جیسے جیسے آپ کی جیسے جو آپ کا سینیریو ہوگا اس کی بیسس پہ آپ نے ایکٹ کرنا ہے بٹ ان دا بیسٹ پاسبل وے. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو ہمارا پرنسپل بینیفیسنس کا ہے دیٹ از بیسیکلی کہ یو ہیو ٹو پرووائڈ بینیفٹ ٹو دا انڈیویجولس اور یو ہیو ٹو ورک فار دا ویلفیئر آف دا ریسرچ پارٹیسپینٹس اور یور انڈیویجولس. ان کو ہم بینیفیسنس میں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. اور بیسیکلی پرنسپل آف بینیفیسنس کیا ہے کہ ہم نے ہیومینٹی کے لیے بہتر چوائسیز دینی ہے, میکسیمائز کرنا ہے بینیفٹ کو اور منیمائز کرنا ہے ہارم کو. یہاں پہ آئی ووڈ لائک کہ میں جو رسک بینیفٹ ریشیوز ہوتے ہیں یا ہم منیمل رسک کس کو کہتے ہیں, مائنر انکریز کیا ہوتا ہے اور گریٹر دین منیمل رسک کیا ہوتا ہے, یہ میں آپ سے اورلی ڈسکس کرتی ہوں انسٹیڈ آف ویٹنگ فار جو ہمارا بعد کے لیکچرز ہوں گے جس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے. سو منیمل رسک جب ہم ڈسکس کرتے ہیں, جی سوری میں ذرا تھوڑا جی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, سلو لرنر ہوں, لیکن میرے ذہن میں ایک کوشچن جو ہے وہ تھوڑا آ گیا سا دوسرا والا. جی جی وہ یہ میم کہ فار ایگزامپل ہم 2 سیٹنگز لے لیتے ہیں, ایک ہے کلینکل ٹرائل اور ایک ہے جو کمیونٹی کے لیے کچھ جو انٹرونشن پلان کی جاتی ہیں. اگر ہم کمیونٹی ٹرائل کی بات کر لیں, کلینکل ٹرائل کی, تو ہم لوگ جو ہے وہ کوئی چیز ڈیولپ کر رہے ہیں, کوئی میڈیسن کوئی ریسرچر ڈیولپ کر رہا ہے اور اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے آن پیپل, اور ایتھکس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بینیفٹ دینا ہے. تو یہاں بینیفٹ جو ہے وہ ہم ظاہر ہے میڈیسن تو جو ریسرچر بنا رہا ہے وہ کمیونٹی کے لیے اور ہول نیشن کے لیے یا دنیا کے لیے بنا رہا ہے. تو بینیفٹ تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس میں میڈیسن کی ورلڈ میں چلا جائے گا. بٹ یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو لنک کرنا چاہ رہا ہوں یا انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایتھکس جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں. بینیفٹ جو ہے وہ اس انڈیویجول جو پارٹیسپینٹ ہے ان دیٹ کلینکل ٹرائل, یا بینیفٹ جو دنیا کو, وہ تو ظاہر ہے دنیا کو تو جائے گا ہی جائے گا. تو یہاں ہم ایتھکس میں صرف اس انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں یا ہم اس کو جو ہے وہ بینیفٹ اس سینس میں دیکھ رہے ہیں جو کمیونٹی کے سینس میں, دنیا. ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. یہاں پہ جو آپ نے ایگزامپل شیئر کیا نا کلینکل ٹرائلس کی, ٹھیک ہے, کلینکل ٹرائلس جب بھی ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے رسکس اور بینیفٹس کو انلسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ بینیفٹ ہے جو کمیونٹی کو جا رہا ہوگا اور یہ رسک ہیں پوٹینشیل جو آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بینیفٹ جو ہم نے انڈیویجول کلینکل ٹرائل کے لیے ایک انڈیویجول کو اپنی اسٹڈی میں انکارپوریٹ کیا یا ان کو ہم نے سلیکٹ کیا اپنی اسٹڈی کے لیے, یا ہم یہ کہہ لیں جو ہمارا سیمپل ہوگا فار دیٹ کلینکل ٹرائل,
ہاں جی وہ سلور ٹی، سیمپل لیکن جو وہ ہوتا چھوٹی ہے سی وہ آتی ہے نا موسٹلی سموسا اگر والی. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں اچھا چلیں رسک ٹھیک ہے، زیادہ آپ کو ہیں پتہ ہے، یا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے ہمیں ٹھیک پتہ نہیں کہ اس انٹرونشن کا یا ٹھیک اس ہے ٹھیک ہے کلینکل ٹرائل کا ٹھیک ہے، پوٹینشیل اوکے. آؤٹ کم کیا آئے گا، تو موسٹلی لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو ان کی والنٹری پارٹیسپیشن ہوتی ہے، بینیفٹ ان کا ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وی آر ورکنگ فار دا بینیفٹ آف دا کمیونٹی، لیکن ان کی والنٹری پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کیس اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی جو پوٹینشیل رسک ایسا آ گیا، فار ایگزامپل ان کو کوئی پرابلم ہو جائے، تو اس کے لیے ان کو کمپنسیٹ کیسے کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سملرلی ہم ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ ان کو اپنی اسٹڈی میں لے کے جا رہے ہیں تو ان کو آپ ہیلتھ بینیفٹس دے رہے ہوتے ہیں یا آپ ان کو کوئی اور انسینٹیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اسٹڈی میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ کو یہ انسینٹیو ملیں گے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، دین دے آر ٹیکن اپ انٹو دا اسٹڈی. سو ہم ان کو ایک طرح سے تو دوسرا شاید کہیں پہ آپ ان کو پیسے دے کے ایسا فیل ہو رہا ہو کہ ان کو اگر آپ مانیٹری بینیفٹ دیں تو یہ لوگ آپ کی اسٹڈی میں انکارپوریٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. دیٹ از آلسو اے کویسچن کہ وہاں پہ بھی بہت سارے ایتھیکل ایشوز آتے ہیں. سو ان کو آپ ایک تو ساتھ اسٹڈی میں پارٹیسپیٹ، اگر آپ کو پوٹینشیل رسکس نہیں پتا، آپ ان کو ساتھ کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ورکنگ فار دیئر بینیفٹ. اینڈ ونس if the trial gives you the results جو آپ پروپوز کر رہے تھے تو وہ ساری کمیونٹی کا بینیفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دس از وٹ یو ور سیئنگ. ناؤ اٹ از a bit clear. Yes, ma'am. Can Thank I? you so much. Welcome. Okay. Okay. So اچھا عروج اینڈ مہجبین آپ پلیز کائنڈلی اٹینڈنس بھی مارک کر لیجیے گا تاکہ اوکے میم. بعد میں آپ لوگ مجھے فارورڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. جی اینڈ یو آلسو ہیو سیکنڈ سیشن ود میڈم ڈاکٹر قرت، یاد رکھیے گا میم. آج. ٹھیک ہے. آج میڈم نے آپ سے ڈسکس کرا ہوا ہے نا؟ نہیں میم. میم قرت کا تو کل ہو گیا تھا، قرت العین میم کا کل لیکچر ہو گیا تھا ان تو کا. انہوں نے آج نہیں لینا. ہمارے 2 لیکچرز تھے نا کہ فرسٹ میرا ہوگا 3:30 to 4:30 اینڈ دین 5:30 to 6:30. شی واز سینگ انہوں نے کل ہی کرا لیا سارا. یس میم کل ہی تھا نا میم قرۃ یس العین میم. کا. یس میم کل ہی تھا. یس میم کل ان کا ہو گیا یس تھا. میم کل ہمارا ایک عروج کلاس آپ تھی کی ان کے آواز ساتھ. ڈسٹورشن ہے بہت زیادہ، مجھے نہیں میم سمجھ کل آ ہو رہا. گیا تھا ان کا نا لیکچر، تو انہوں نے لے لیا تھا ہمارا میم عائشہ کی جگہ. میم عائشہ کا کل عروج لیکچر کے تھا. علاوہ اگر مجھے کوئی بتانا چاہے. میم کل ہو گیا تھا لیکچر میم. میم میم انہوں نے بیسیکلی میم ہمارا عائشہ کا لیکچر لیکچر لیا تھا پھر. تو انہوں نے ہمارا لیکچر لیا میم قرت نے. اوکے فائن. مطلب آج ہمارا کمبائنڈ نہیں ہے، آج صرف میرا ہی ہے، وہ نہیں لیں گی. نو میم بس یہی ہے. ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا شیڈول پہلے کہ آج 2. اچھا نہیں، اسکیجول میں تو لکھا ہوا تھا نا کہ آپ اگر اس کو دیکھو نا تو اس میں تھا کہ چلو خیر چھوڑو اس بات کو. انہوں نے لینا ہوا تو آپ سے خود کمیونیکیٹ کر لے گی یا شاید انہوں نے کل ہی کمپلیٹ کرا لیا ہو. ٹھیک ہے. اوکے. سو کمنگ بیک ٹو کہ ہمارا سیکنڈ جو پرنسپل تھا وہ بینیفیسنس کا تھا. اینڈ یو ہیو ٹو پرووائڈ بینیفٹ ٹو دا کمیونٹی. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم منیمل رسک کس کو کہتے ہیں، مائنر انکریز ان منیمل رسک کس کو کہتے ہیں، اور گریٹر دین منیمل رسک کس کو کہتے ہیں. سو منیمل رسک ہم تب کنسیڈر کرتے ہیں، منیمل رسک کی ٹرمینالوجی ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ آرڈینری لائف میں یا سمپل ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر آپ کو کوئی پرابلم آ جائے تو اس میں جو بھی آپ انکاؤنٹر کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اٹس اے سمپل روٹین میڈیکل ایگزامینیشن. ٹھیک ہے. یا آپ نے بلڈ ڈرا کیا کسی روٹین ایگزامینیشن کا، کوئی نان انٹرونشنل اسٹڈی ہو، کوئی ایسی اسٹڈی ہو جہاں پہ آپ سرویز کر رہے ہوں بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویری سینسٹیو ایشوز، ان سب کو ہم منیمل رسک میں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. مائنر رسکس جو تھوڑے سے ہم کنسیڈر کرتے ہیں دیٹ از بیسیکلی کہ تھوڑی سی انسرٹنٹی آ جاتی ہے ڈیلی لائف کے جو رسکس ہیں ان میں، جہاں پہ تھوڑی سی انسرٹنٹی آ جائے. فار ایگزامپل اگر ہم روٹین ایگزامینیشن کریں یا روٹین
blood draw کریں کسی ایسے انڈیویجول کا جو already کسی ڈیزیز سے سفر کر رہا ہوگا یا they are already ill. اگر ہم ان پہ کوئی ایگزامینیشن کر رہے ہوں تو there is an uncertainty کہ کوئی ایسا آؤٹ کم آ جائے جو ایسا رسک ہو جائے جو ان کو افیکٹ کر رہا ہو. اور لاسٹ جو ہے وہ گریٹر دین منیمل رسک از کہ there is a probability of an event کہ کوئی سیریس قسم کا پرابلم ایک انڈیویجول کے ساتھ آ جائے, مے بی ان کی ڈیتھ ہو جائے, مے بی وہ ڈسیبل ہو جائے, مے بی کوئی اور پرابلم ان کا لائف لانگ پرابلم ان کے ساتھ آ جائے. اس کو ہم گریٹر دین منیمل رسک میں کنسیڈر کرے ہوتے ہیں. وی ول ہیو اے سیشن اپون بینیفٹ اینڈ رسک ریشیوز, بٹ یہ کیونکہ ہم بار بار رسک اور بینیفٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, سو آئی تھاٹ کہ ہم اس کی ڈیفینیشنس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. نیکسٹ کمنگ ٹو دی سلائڈز از کہ آپ نے بینیفٹ میکسیمائز کرنا ہے اور اس کا ہارم منیمائز کرنا ہے. ایلیمنٹس آف بینیفیسنس کیا ہے؟ یو ڈونٹ ہیو ٹو پریکٹس تھنگس دیٹ آر ناٹ بینیفیشیل فار دا انڈیویجولس. سو اگر ہم کوالٹی آف لائف امپروو کریں ہیں انڈیویجولس کی بائی پرووائڈنگ دیم سرٹن بینیفٹس, اگر ہم ان کو سپورٹیو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں ہیں, اگر ہم لوگوں کو ہیلپ کریں, دیٹ آل کمز انڈر کہ ہم لوگوں کو بینیفٹ پرووائڈ کریں ہیں. اینڈ اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ میڈیسن اگر پریکٹس ہو رہی ہے تو دیٹ واز اے پیٹرنلسٹک اپروچ, جو ہم لوگ لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل نے سوچا وہ اس نے کر لیا اور اس سے انہوں نے بینیفٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ٹو دا انڈیویجولس. لیکن اب جو ہیلتھ پرنسپلس آف ایتھکس ہیں دوز سے کہ اگر جو بینیفٹ ہے دیٹ شوڈ بی ڈیفائنڈ بائی دا پرسن دیم سیلس. فار ایگزامپل کہ آپ ان کو اتنا ایجوکیٹ کریں یا آپ ان کو اتنا ہیلتھ پروموشن کی ایکٹیویٹیز یا ہیلتھ ایجوکیشن ایسی ہو, یا ان کو کنونس آپ ایسے کریں کہ دے شوڈ نو کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں ہے, اینڈ دے شوڈ دیم سیلف ڈیسائڈ کہ what is beneficial for them. You also have to act on behalf of the vulnerable population. You have to protect their rights, and it's not کہ آپ vulnerable population کو ہمیشہ clinical trials یا experimentations میں include کر لیں, and then جب آپ کی جو بھی intervention ہے if it is successful تو وہ صرف ایک ان لوگوں کے لیے جو فائنینشلی اس کو افورڈ کر سکتے ہوں ان لوگوں کے لیے اویلیبل ہو, اور باقی لوگ اس کو افورڈ نہ کر سکتے ہوں. Okay, you have to provide supportive environments and help people. I think کہ تھوڑی دیر میں ڈسکنیکٹ ہو جائے گا ہمارے جو کلاس ہے. آج میرے اس میں کچھ ڈفرینس تھا. آئی ول شیئر کہ میں نے جو اپنی سیکنڈ کلاس اسکیجول کی ہوئی ہے اس کا شاید پاسورڈ اینڈ دا آئی ڈی از ڈفرینٹ. وہ میں عروج اور محجبین کو شیئر کر دوں گی, وہ آپ سے شیئر کر لیں گے, اور اس کے ساتھ آپ لوگ دوبارہ سے جوائن کر لیجیے گا کائنڈلی, ٹھیک ہے. سو اٹانومی از واٹ کہ آپ انڈیپینڈنس دیں انڈیویجولس کو, یا ان کو سیلف رسپیکٹ دیں سو دیٹ دے کین ڈیسائڈ فار دیم سیلفس کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے, اور اس کے لیے یو ہیو ٹو پرووائڈ دیم وتھ ایجوکیشن, اور یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ کیا پروسیجرس ہیں یا کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا, آپ کی اسٹڈی کا, یا جو آپ انٹرونشن لے کے آ رہے ہیں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کس بیسس پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اٹانومی کا جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے یا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کو ہم انفارمڈ کانسینٹ کنسیڈر کرتے ہیں. اینڈ انفارمڈ کانسینٹ بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ وی آر ٹیلنگ کہ ہمارا پرپس آف دا اسٹڈی کیا ہے, پروسیجر آف دا اسٹڈی کیا ہوگا, اس کے رسکس کیا ہوں گے, بینیفٹس کیا ہوں گے. وی آلویز آسک فار والنٹری پارٹیسپیشن. وی انشور کہ کانفیڈینشیلٹی آف دا انڈیویجول is maintained. If we think that there is some risk, تو ہم اس کو مینشن کریں گے. اگر ہم ان کو کوئی کمپنسیشن دے رہے ہیں یا ہم ان کو کوئی انسینٹیو دے رہے ہیں, ہم اس کو بھی مینشن کریں گے ان آر انفارمڈ کانسینٹ. بٹ جنرلی جو
देखा जाता है वो इन्फॉर्म्ड consent if we talk about the hospital settings. What my observation is, आप सब जो hospitals में काम कर रहे हैं जिनका एक personal experience है, you can correct me or you can also share your experiences, but मैंने जहाँ तक देखा है वो ये है कि हमारे पास informed consent तो होते हैं, mostly operations से पहले भी होते हैं, but individuals are not told कि क्या procedure है, कैसे होना है, अगर कोई alternative treatment है तो वो उनको बताई जाती है कि नहीं, they are just being told कि जी ये form है and you have to sign it, जो मैंने जर्नल प्रैक्टिस देखी है। अगर आप में से किसी के पास कोई एग्जाम्पल है या कोई ऐसा आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, यू कैन ऑलवेज टेल, बट मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट ट्रू मैनर्स में ना तो प्रिपेयर किया जाता है, ना ही फ्लोट किया जाता है इन द कम्युनिटी के उनको हम हर चीज़ से अवेयर करके उनसे उनका कॉन्सेंट लें और जो आपका प्रोसीजर है वो किया जाए। Principles of autonomy में you have to provide sufficient information to help them make informed choices या informed decisions, और examples भी यही है कि you have to respect the decision of the individual, support people in the individual decisions, you don't have to force them, and informed consent is an important content. Okay, so last जो हमारा principle of ethics है, that is basically justice, और justice क्या है कि you have to provide fair treatment to the individuals, और mostly हम justice को इस umbrella के अंदर लेके चलते हैं कि हम equitable allocation of resources करें। There are two things जो हम justice में consider कर रहे होते हैं. First is equality and then is equity. So equality is कि आप सबको same treatment provide कर रहे हो, while equity is need based treatment. And I think कि आपका ये अगर ये disconnect भी हो गया तो it is okay, cause ये 2-3 slides हैं जो simple reading वाली हैं और हमारा आज का जो है ना वो lecture complete हो जाएगा. So you don't have to join back again, ठीक है? इसको आप सेकेंड सेशन में बेशक ना भी आए। अगर आप लोगों का ऐसा होता है ना कि सेशंस वहाँ पे मेंशन्ड हैं बट आपका सिर्फ एक ही सेशन होना है एक ही टीचर के साथ, तो काइंडली वो इन्फॉर्म कर दिया करो, बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि मैडम कुरत ने भी इसके बाद आपका सेकेंड सेशन लेना है। खैर लास्ट यही है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, एंड उसकी एग्जांपल्स हैं। लास्ट जो हमारी स्लाइड्स हैं वो पैटर्नलिज्म में है, जिसमें हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, सॉफ्ट पैटर्नलिज्म और हार्ड पैटर्नलिज्म की। ठीक है, सो सॉफ्ट पैटर्नलिज्म इज व्हाट कि हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि एक इंडिविजुअल है और वो अपने लिए चॉइस कर रहा है कोई चीज़, बट उसका वो नॉन वॉलेंट्री कंडक्ट है। फॉर एग्जांपल ही इज़ नॉट अवेयर कि वो अपने लिए चूज़ क्या कर रहा है। अगर उस टाइम पे आप उसको गाइड करेंगे और उसको रियलिटी बताएंगे और उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, वो सॉफ्ट पैटर्नलिज्म में आ जाता है। ठीक है, लेकिन हार्ड पैटर्नलिज्म ये होता है कि एक इंडिविजुअल है, ही नोज कि वो अपने साथ क्या कर रहा है, उसके जो एक्शंस हैं वो वॉलंटरी है और वो जो रिस्की चॉइसेस है वो उसके अपने कॉन्सेंट की वजह से है। यू थिंक कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर हिम और हर, और ये उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, और आप उस हार्म को प्रिवेंट करना चाहते हैं थ्रू योर पावर, उसको हम हार्ड पैटर्नलिज्म के अंदर कंसिडर करते हैं। और पैटर्नलिस्टिक अप्रोचेस आप कब कब यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल हार्म के केसेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सॉफ्ट पैटर्नलिज्म और हार्ड पैटर्नलिज्म को आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ जो शायद आपके माइंड में भी रह जाए, वो ये है कि इफ़ वी आर थिंकिंग, इफ़ वी आर लुकिंग एट एन इंडिविजुअल जो एक ब्रिज क्रॉस करना चाह रहे हैं, एंड
وہ برج آگے سے اٹس بروکن، سو وہ اس کو کراس کر رہے ہیں اور آپ ان کو روک کے بتاتے ہیں کہ آگے اٹس ڈیمیجڈ، تو آپ اینڈ دیٹ واز این انوالنٹری ایکشن ٹو کراس دیٹ برج، that would come under soft paternalism. But if that individual is crossing the bridge and he knows the bridge is damaged اور ان کی اپنی intentions یہ ہیں کہ he is going for suicide, then اگر آپ ان کو روکیں گے and then اگر آپ ان کو convince کرنے کی کوشش کریں گے and you will not allow him to go further on that bridge، اس کو ہم hard paternalism میں consider کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو میں نے سلائڈ تھوڑی جلدی اس لیے کی تھی کہ شاید یہ ہماری کلاس ڈسکنیکٹ ہو جائے. بٹ ناؤ کمنگ ٹو دا جرنل پرنسپلس، جہاں پہ کچھ ایگزامپلس آپ کو سارے پرنسپلس کی دی ہوئی ہیں: بینیفیسنس، نان میلیفیسنس، اٹانومی اینڈ جسٹس. سو بینیفیسنس از بیسکلی جب آپ بینیفٹ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم ٹائملی ڈلیوری آف سروسز میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. نان میلیفیسنس از پیپل ہو آر ورکنگ ان کلینکل سیٹنگس، دے نو کہ جو بریکنگ دا بیڈ نیوز یا بریکنگ دا بیڈ نیوز از این آرٹ، یا آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کوئی ایسی نیوز ہے، فار ایگزامپل کسی انڈیویجول کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کوئی ان کے ٹیسٹ ہیں جو ایسے آئے ہیں کہ ان کو کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں، سو اس انڈیویجول کو اس کے مینٹل اسٹیٹ کے لحاظ سے ڈیل کرنا، اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ وہ کیا پرابلم ہے جو وہ فیس کریں، یا کچھ ڈسٹریسنگ انفارمیشن کو وتھ ہولڈ کرنا انٹل دا کلائنٹ از پریپیئرڈ، یا ان کی مینٹل اسٹیٹ ایسی ہے کہ وہ اس چیز کو ایبزارو کر سکیں. اس کو بھی ہم نان میلیفیسنس کے امبریلا کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. اٹانومی از وٹ وی سے کہ سیلف رسپیکٹ ہے، اور جو انڈیویجول کو لگتا ہے اس کے لیے بہتر ہے وہ وہی کرتے ہیں. اور لاسٹ جسٹس میں اگر ہم کنسیڈر کریں تو ہم یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی یو ہیو اسپیسیفک ٹائم سلاٹس فار انڈیویجولس، اور آپ کسی انڈیویجول کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں فار اے اسپیسیفک یہ والا اندر نہیں کرنا آپ انٹروینشن نے؟ یا پروسیجر، اور وہ نہیں کنونس ہو رہے، so you don't have to waste a lot of time on that individual to consider them provided کہ وہ جو پرابلم پرٹین کر رہا ہے وہ ایک انڈیویجول کو ہی افیکٹ کر رہا ہو، ناٹ دا کمیونٹی. اگر کمیونٹی والے پرابلمس ہوں تو اس کے لیے یو ہیو ٹو انفورس سرٹن لاز. فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ پولیو ویکسینیشنز کا جو پروسیس تھا وہ بہت زیادہ لائک پولیو ویکسین